اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار وآوینی فیہ برحمتک الى دار القرار بإلہیتک یا الہ العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آج 16ویں دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم ہر نماز کے بعد خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار، اے میرے معبود مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس بابرکت مہینے میں ان نیک انسانوں کا ساتھ دوں اور ان کے ساتھ رہنے کی مجھے تو توفیق عطا فرما کہ جو ابرار لوگ ہیں۔ اور پھر خداوند متعال سے یہ دعا کروں کہ وجنبنی فیہ لمرافقت الاشرار، اے میرے پروردگار مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں بروں کا ساتھ نہ دوں، ان سے میں دوری اختیار کروں، میں اشرار سے پرہیز اختیار کروں۔ وآوینی فیہ برحمتک الی دار القرار، اور مجھے اپنی پناہ کی آغوش میں لے لے اے میرے پروردگار، ایسی پناہ میں مجھے اپنی رحمت کے دار قرار میں سکون عطا فرما۔ بإلہیتک، تجھے تیری معبودیت کا واسطہ، یا الہ العالمین، اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ اس دعا میں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو ابرار کی محفل میں اور ابرار کا ہم نشین بننے کے لیے تلقین کر رہے ہیں، وہ ابرار کون ہیں؟ عربی زبان میں ابرار کا مطلب نیک لوگ ہوتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے والے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے جو ایمان کے عالی ترین مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ وہ ابرار ہیں جو اولو الالباب یعنی صاحبان دانش، صاحبان خرد، ان سے مرتبے میں بلند مقام رکھتے ہیں اور مقربین سے مقام میں نیچے ہوتے ہیں۔ کلمہ ابرار متعدد مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے اور لغویین نے ابرار کو صرف بر کی جمع بیان کیا ہے، جبکہ بعض نے اسے بر اور بر دونوں کی جمع میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا ٹوٹلی ہم یوں آپ کی خدمت میں بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں کلمہ ابرار اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی ابرار خود کلمہ ابرار 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بر جو ہے وہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، بر قرآن مجید میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور بررا جو اسی ابرار کے مشتقات میں سے ہے 1 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ اور اس کے مشتقات جو 20 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اس ابرار سے مراد کیا ہے اور اس کے مصادیق کیا ہیں۔ مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کرتے ہیں سورہ انسان کی آیت نمبر 5 کے تحت، کہ جہاں پر خداوند متعال اس طرح سے ارشاد فرما رہا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ اس آیت میں ابرار سے مراد کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اجماع مرحوم طبرسی اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں مراد ابرار سے حضرت سید الاوصیاء اور حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید پہ کربلا علیہم آلاف و تحیت و ثنا اس آیت میں مراد اور مصداق ہیں۔ ابن شہر آشوب بھی حضرت امام حسن مجتبی سے مشابہ روایت نقل کرتے ہیں جس میں ابرار انہی ہستیوں کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت منقول ہے کہ جس میں ابرار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شیعہ شمار کیے گئے ہیں اور انہیں ابرار کہا گیا ہے۔ ابرار کی خصوصیت کیا ہے؟ مفسرین تفاسیر کی کتابوں میں ابرار کی متعدد
تعریفیں اور متعدد عبارات ابرار سے متعلق لکھتے ہیں۔ مثلا لکھتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر خداوند متعال کی عبادت انجام دیتے ہیں اور اپنی عبادت کے ذریعے سے رب کو راضی کر لیتے ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں، ان لوگوں کو ابرار کہا جاتا ہے۔ یا پھر یوں لکھا جاتا ہے کہ ابرار وہ لوگ ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور یوم قیامت پر ایمان بصیرت کے ساتھ رکھتے ہوں، یہ بصیرت کے ساتھ ایمان رکھنے والے لوگ ابرار ہیں۔ یا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ابرار ایسے مؤمن کو کہا جاتا ہے جو اپنے ایمان میں سچے اور صادق ہوں۔ یا پھر یوں کہا جاتا ہے کہ ابرار ایسے مخیر افراد کو کہا جاتا ہے جو خداوند متعال کی رضایت اور اس کی خوشنودی کے لیے نیک کام انجام دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کا نامعقول جو ہے وہ اپنے لیے نتیجہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ انہیں اس کام کے بدلے میں کوئی چیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ملے۔ اس کے علاوہ ابرار کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے کہ ابرار تمام انبیاء، اولیاء اور نیک لوگ جو ہیں وہی ابرار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں یہ نتیجہ پیش کر سکتے ہیں ان تمام تعریفوں سے اور ان تمام باتوں سے کہ ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت نے بھی جن کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ذات، حضرت صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، حضرات حسنین شریفین علیہم آلاف و تحیت و ثنا کی ذوات طیبہ ابرار کا حتمی اور اتم مصداق ہے۔ ان تمام تعریفات کے مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام تعریفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے علاوہ ان شخصیات کی پیروی کرنے والے وہ مخلص شیعہ بھی ابرار کا مصداق ہے کہ جو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چل کے اپنے آپ کو ان کے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس دعا میں خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار اللہم وفقنی فیہ لموافقت الابرار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، مجھے اس بابرکت مہینے میں اپنے ابرار کی موافقت کی توفیق عطا فرما اور ان ابرار کے ساتھ مماشات اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ میرے انہی کے نقش قدم پر اپنی تمام زندگی کو بسر کر دوں اور اپنی زندگی کو انہی کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال دوں، یہ میری دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں خداوند متعال سے یہ دعا کر رہا ہوں وجنبنی فیہ مرافقت الاشرار، اور اے میرے پروردگار مجھے آج کے دن اشرار سے نجات عطا فرما، دوری عطا فرما کہ میں ان اشرار سے دور رہوں۔ یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر میں یوں عرض کر سکتے ہیں کہ شیطان اشرار کا سرغنہ، ان کا سردار اور ان کا سربراہ ہے۔ تو بس یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اشرار کون لوگ ہیں؟ اشرار کے متعلق اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ شریر کی جمع اشرار ہے، شر سے صفت مشبہ اگر نکالا جائے تو اشرار بنتا ہے۔ یہ کلمہ اپنے مشتقات کے ساتھ قرآن مجید میں 31 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اشرار اور فجار دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ مترادف استعمال ہوئے ہیں مختلف تعبیرات میں، لہذا یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ اشرار بہت زیادہ شر کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے افراد جو برے اعمال، برے کردار اور برائیت میں اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو اشرار کہا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل فجار اور فاجر لوگ اگر بہت زیادہ بد کرداری اور بہت زیادہ برائی میں مبتلا نہ ہو تو پھر تمام افراد برے کام کریں اور شیطان کی پیروی کریں انہیں فجار کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر فجار بھی اشرار کی طرح بہت زیادہ اپنے فسق و فجور میں اس قدر نمایاں اور ممتاز ہو چکے ہوں تو ان لوگوں کو بھی فجار ہی کہا جائے گا، پھر یہ عادی گناہ کرنے والوں کو فجار نہیں کہا جائے گا۔ لہٰذا بطور قطع اور بطور یقین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی برے عمل میں مبتلا ہوگا اسے اس کے آثار اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو برا کام کرے لیکن یہ توقع رکھے کہ اس برے کام کے آثار اس کی ذات پر مرتب نہیں ہوں گے اور اس کے آثار اس کی ذات پر
नुमाया नहीं होंगे। शर एक ऐसी हालत है जिससे तमाम लोग दूरी इख्तियार करना चाहते हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि उनके वजूद में शर नाम की कोई चीज ना हो, सिर्फ और सिर्फ खैर ही खैर उनके वजूद में हो। लिहाजा हर फर्द की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने अंदर नेकी को और अच्छाई को लेकर आए और अपने वजूद से शर को कलाकमा करते या लाअकल जाहिर न करे, तजाहुर न करे इस शर का, ताकि लोगों को मालूम ना हो जाए कि मेरे अंदर कोई बुराई पाई जाती है। लिहाजा आम तौर पर लोग अपनी बुराइयों को मख्फी रखते हैं और अपनी अच्छाइयों को मंजर आम पर लाने की और नुमाया करने की कोशिश करते हैं, ताकि अपनी अच्छी तस्वीर को मुआशरे में पेश कर सके और वो जो बुरी तस्वीर है उसको मुआशरे से मख्फी रखे और उसे सिर्फ खुदावंद मुताल के हुजूर उसकी तौबा करें, उसकी जो है वो राजो नियाज करें और खुदावंद मुताल के हुजूर इल्तिजा करें कि खुदा उन्हें इस बुरी आदत से और बुरी सिफत से निजात अता फरमाए। लिहाजा कौम अशरार ऐसे अफराद को और ऐसी कौम को कहा जाता है कि जो बुरे आमाल में मुब्तला हूं, फितना अंगेजियों में, शर अंगेजियों में, बुराइयों में मुब्तला हूं, ऐसे कौम को कौम अशरार कहा जाता है। लिहाजा अगर हमने शर को बेहतर अंदाज में मजीद दर्क करना है तो वही कायदा जो हमने गुज़िश्ता रोज आपकी खिदमत में बयान किया, उस कायदे पर अमल किया जाए, यानी तो रफुल अशिया बे अज़दादिहा, यानी आप शर की जिद और फुज्जार की जिद को मद्देनजर रखें तो खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएगा कि शर किसको कहते हैं और फुजूर किसको कहा जाता है। इस कायदे के मुताबिक शर हमेशा खैर और अच्छाई की जिद और नकीज के तौर पर इस्तेमाल होता है। पस शर यानी बुराई, शर यानी फसाद, शर यानी जुल्म, शर यानी डकैती, शर यानी तमाम वो बुराइयां जो हमारे मुआशरे में राइज हैं। हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना का एक खूबसूरत फरमान बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 74 में दर्ज है। मैं इस फरमान को आपकी खिदमत में नकल करता हूं, जिससे ये हमारे सामने अशरार की वज़ियत जो है वो हजरत के नजदीक जो बयान फरमा रहे हैं वो वाज़ेह हो जाएगी। हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना इरशाद फरमा रहे हैं, मुजालिसतुल अशरार तो उरसु सुअज़्ज़न बिल अखियार, यानी अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, यानी अशरार की महफिल में नशिस्तो बर्खास्त और उठना बैठना अपना रखते हैं और उनके साथ मुजालिसत इख्तियार करते हैं, तो इस अमल से आपके अंदर भी नेक लोगों के बारे में सूए ज़न जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा। मुजालिसतुल अशरार तुरसु सुअज़्ज़न बिल अखियार, यानी अगर आप अशरार की महफिल में बैठते हैं तो इसकी मीरास क्या है? इसकी मीरास सूए ज़न है। किसकी निस्बत? अखियार की निस्बत, कि आप अच्छे और अखियार लोगों के ऊपर क्या करेंगे? सूए ज़न करेंगे। व मुजालिसतुल अखियार तुल्हिकुल अशरार बिल अखियार, यानी अगर अखियार जो है वो मुजालिसत इख्तियार करें अशरार के साथ तो ये क्या नतीजा निकालेगा? यानी मुजालिसतुल अखियार तुल्हिकुल अशरार बिल अखियार, यानी अगर खैर लोग, अच्छे लोग अशरार के पास जाएं तो उन अच्छे लोगों की जो सिफात है, उनके नफ्स की जो ताकत है, वो अशरार के बुराइयों के ऊपर गलबा पैदा कर लेगी और इन अशरार को भी अखियार की तरफ खींच के ले आएगी। यानी अशरार के वजूद में एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत और तवानाई पाई जाती है कि वो अशरार को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे और उनके अंदर से शर को निकालकर बाहर फेंक देंगे। तो बस अशरार की महफिल में इंसान को नहीं जाना चाहिए, और अबरार अगर अशरार की महफिल में जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान उन पर सुए ज़न न करे, बल्कि यही गुमान करे कि ये उन्हें इस्लाह करने के लिए और उनकी हिदायत के लिए जा रहे हैं और इनके वजूद की बरकत से और इनके नफ्स की तहारत से उनके बुरे आमाल जो है वो खुद ब खुद जाया होते जाएंगे और उनमें भी अच्छाई की रग़बत इख्तियार करने की तौफीक होगी। लिहाजा आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात आपको अपनी जिंदगी में मिल जाएंगे कि अशरार जब अखियार की महफिल में आते हैं तो वो भी अखियार हो जाते हैं और वो भी अच्छे काम अंजाम देना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा हजरत सैयदुल औसिया आगे फरमाते हैं, व मुजालिसतुल फुज्जार लिल अबरार। अब इस दफा पहले अखियार जा रहे थे,
اشرار کی محفل میں اور انہیں اپنی طرف جذب کر کے لا رہے تھے۔ اب یہاں پر اگر فجار آ رہے ہیں ابرار کی محفل میں، وَمُجَالِسَةُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ، یعنی فجار اگر ابرار کی محفل میں آئیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو تلحق الفجار بالابرار، تو یہ اٹھنا بیٹھنا باعث بنے گا کہ یہ افراد جو فجار تھے یہ اب ابرار بن جائیں گے اور نیک لوگوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب حضرت سید الاوصیاء ایک ضابطہ کلی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو قیامت تک کے لیے ایک قاعدہ کلی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں شخص ابرار میں سے ہے یا اشرار میں سے ہے، نیک ہے یا بد ہے، اچھا ہے یا برا ہے، آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص دیندار ہے یا بد دین ہے، یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جو اپنی بچیوں کے رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں ان کو داماد کے لیے اور لڑکے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑکا اچھا ہے یا برا ہے۔ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا بہترین نسخہ، اس پر عمل کریں، آپ کی تمام مشکل اس بابت جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ حضرت سید الاوصیاء کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ فمن اشتبہ علیکم امرہ، یعنی جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا تعلق اخیار سے ہے یا اشرار سے ہے، اس کا تعلق ابرار سے ہے یا فجار سے ہے، آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ فمن اشتبہ علیکم امرہ، یعنی جس شخص کا امر آپ کے اوپر مشتبہ ہو جائے، ولم تعرفوا دینہ، یعنی آپ اس کے دین کو نہیں جانتے، آپ اس کے عقائد کو نہیں جانتے، آپ اس کی اخلاقیات کو نہیں جانتے، آپ اس کے کردار کو نہیں جانتے، آپ اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فانظروا الی خلطائہ، تو آپ دیکھیں کہ کن کے ساتھ یہ اختلاط کرتا ہے، کن کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی محفل میں کون لوگ ہیں، یعنی اگر تو اس کی محفل برے لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ شخص بھی انہی کے جیسا ہے، اور اگر اس کی محفل اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ شخص بھی انشاءاللہ نیک اخلاق، نیک کردار اور نیک سیرت والا لڑکا ہوگا، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رشتہ داری قائم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا حضرت فرما رہے ہیں فَإِن كَانُوا أَهْلَ دِينِ اللَّهِ، تو اگر اس کے رفقا دین خدا پر قائم ہوں گے تو یہ شخص بھی دین خدا پر قائم ہوگا، اور اگر اس کے دوست فجار ہوں گے، اس کے دوست جو ہیں وہ اشرار ہوں گے تو یہ بھی فجار صرف میں ہوگا، اور اس سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وَإِن كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور اگر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین پہ ہوں، فَلَا حَظَّ لَهُ مِن دِينِ اللَّهِ، تو اس کو دین خدا سے کوئی چیز بھی نصیب میں حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں آج کی دعا میں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں کہ ہم دعا کریں، وہ دعا یہی ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ابرار کی جو ہے وہ محفل عطا فرما، ابرار کی صحبت عطا فرما، اور اشرار سے دوری عطا فرما۔ ابرار کے لیے ہم نے کہا کہ حضرت سید الاوصیاء، ان کی اولاد اور ان کے شیعہ جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ ابرار ہیں، اور اشرار کون ہیں؟ جو برے کام انجام دیتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو بے دینی کرتے ہیں، جو بے تقوائی اختیار کرتے ہیں، جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، وہ فجار ہیں، وہ اشرار ہیں، اور ایسے افراد سے انسان کو چاہیے کہ دوری اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تلقین دے رہے ہیں کہ خداوند متعال سے یہ دعا کریں وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، اے میرے معبود مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے اپنی رحمت کے دار قرار میں داخل کر لے۔ یہاں پر اس فقرے کے اندر دار قرار جو ہے وہ سوال کا جملہ پیدا کرتا ہے کہ یہ دار قرار کیا چیز ہے۔ یہاں پر سورہ غافر کی آیت نمبر 39 میں ارشاد ہوتا ہے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرہ ہی دار القرار، یعنی اے میری قوم یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو، لکھ لو، نوٹ کر لو کہ یہ دنیا صرف اور صرف چند دن کی لذتوں پر مشتمل ہے، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا ہے۔ پس اس دنیا میں تمہیں
چاہیے کہ وہ اعمال اور وہ کردار اپنے وجود میں اپناؤ کہ جو تمہیں دار قرار میں مفید دے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ حیات دنیا جو ہے، یہ حیات عارضی ہے، یہ حیات کوتاہ ہے، چھوٹی زندگی ہے، لیکن دار قرار جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پس معلوم ہو گیا کہ دار قرار آخرت کا نام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ غافر کی اس آیت میں آخرت کو دار قرار کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کی ایک بنیادی حکمت اور بنیادی فلسفہ وہ حرکت سے متعلق ہے، یعنی انسان اس دنیا میں جب بھی کہیں سفر کرتا ہے تو اس سفر کے لیے حرکت میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد جانا ہے تو آپ کا مقصد چونکہ اسلام آباد ہے، لہٰذا آپ لاہور سے سفر کا آغاز کریں گے اور اسلام آباد جا کر پہنچ جائیں گے۔ جب آپ اسلام آباد پہنچ گئے تو اب آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے، اب یہ اسلام آباد آپ کے لیے دار قرار بن جائے گا، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے۔ اس جگہ پہنچنے کے لیے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جو اس کا مقصد ہوگا وہی مقصد اس کے لیے دار قرار پائے گا۔ اگر انسان کا مقصد جنت ہے، حور العین سے گلے ملنا ہے، حور العین سے شراب طہور حاصل کرنا ہے، تو انسان کے لیے دار قرار وہی جگہ ہوگی، یعنی انسان جنت میں جائے گا اور وہ تمام نعمات الہی جن کا خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے اپنے عبد سے، ان تمام نعمات سے لطف اندوز ہونا ہی اس کے لیے دار قرار بنے گا۔ لیکن اگر انسان نے اس دنیا میں اپنے لیے دار قرار جو ہے وہ لقاء اللہ کو قرار دے دیا ہے، لقاء محمد و آل محمد کو اس نے دار القرار قرار دے دیا ہے، حسین ابن علی کو اس نے اپنا معشوق قرار دیا ہے اس دنیا میں، لہٰذا آخرت میں بھی وہ حسین ابن علی کو ہی دار قرار دے رہا ہے، تو اس کے لیے جنت ہرگز دار قرار نہیں ہوگا۔ وہ جب تک اپنے مقصد پر اور اپنی منزل تک نہیں پہنچتا اس کی حرکت کا سفر جاری رہے گا اور وہ دار قرار تک پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا یہ ایک نسبی مقولہ ہے، پس دار قرار انسان کی حرکت پر موقوف ہے۔ اگر اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ، رسول، اہل بیت یہ لوگ ہیں تو پھر انہی تک پہنچ کر اس کی حرکت جو ہے وہ ختم ہوگی، کیوں؟ چونکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی حرکت سکون نہیں اختیار کرے گی مگر یہ کہ اس کا سکون صرف نسبی ہوگا۔ اس کی حرکت صرف اس وقت جا کر ختم ہوگی جب یہ ثبات کی منزل پر پہنچے، اور ثبات اس کے لیے کیا ہے؟ ثبات اس کے لیے وہی اس کا مقصد ہے، وہی اس کی منزل گاہ ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے۔ لہٰذا ہم پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں وَآوِنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ إِلَى دَارِ الْقَرَار، اے میرے پروردگار مجھے پناہ عطا فرما اپنی رحمت کے دار قرار کے اندر، تاکہ میں اس میں جا کر سکون اختیار کروں۔ اس دنیا میں اضطراب ہی اضطراب ہے اور اس دنیا میں صرف حرکت ہی حرکت ہے، اور میں اس دنیا میں حرکت اختیار کر کے تھک چکا ہوں، اب تو مجھے صرف سکون عطا فرما، اور وہ سکون تیرے دار قرار میں حضرات محمد و آل محمد کے جوار میں ہی مجھے نصیب ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ شعراء کرام سے اس قسم کے کلام سنتے ہی رہتے ہیں کہ اگر جنت میں ہمیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب نہ ہو، ہمیں خداوند متعال کی زیارت نصیب نہ ہو، تو پھر اس جنت کا ہمیں کیا لینا؟ یعنی وہ معروف شعر بھی ہے کہ دیوانے کنی دو جہاں میں بخشی، دیوانے یہ تو دو جہاں چے کنت، یعنی تو اپنا دیوانہ بنا لے خداوند متعال، حضرات اہل بیت اپنا دیوانہ بنا لے اور پھر دونوں جہان آپ کو عطا کر دیں، تو اس کا دیوانہ جو ہے وہ ان دو جہاں کو کیا کرے گا؟ یہ دو جہاں تو اس کے لیے کوئی اہمیت اور ارزش نہیں رکھتے ہیں۔ بے الہیت کا یا الہ العالمین، تجھے تیری الوہیت کا واسطہ اے پروردگار میری اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما۔ ہماری یہ دعا آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کی، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہمارا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دعاؤں کے متعلق جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔